السلام علیکم ورحمۃ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز و محترم ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ رب کی بارگاہ میں دعا گو ہوں مولا اپنے حبیب کے صدقے میں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کی کلم میں میں آپ کو جو بتانے والا ہوں اور آج جس مرض کو لے کر کے نسخہ بتایا جائے گا، یہ ایک ایسی تکلیف ہے، ایسا درد ہوتا ہے اس مرض میں کہ آدمی بے چین رہتا ہے، نہ تو چلنے میں دقت ہوتی، کوئی وزنی چیز اٹھا نہیں سکتا، کوئی کام نہیں کر سکتا ہے، بیٹھنے میں دقت ہوتی ہے۔ ایک ایسا مرض ہے یہ، اور یہ ہر گھر میں آپ کو اس کے ایک دو مریض مل ہی جائیں گے۔ لوگ برابر دوائیں کھاتے رہتے، جب تک دوا کھاؤ تب تک فائدہ رہتا، اور جیسے ہی دوائیں آپ چھوڑ دیتے ہیں پھر وہی تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ اور وہ مرض، وہ تکلیف کیا ہے؟ وہ ہے کمر درد، گھٹنوں کے درد، جوڑوں کے درد، مہروں کے درمیان گیپ ہو جانا۔ یہ آپ دیکھیں کہ اپنے اڑوس پڑوس میں یہ تکلیف، یہ وبا، یہ مرض بالکل عام طور پر لوگوں میں پھیلا ہوا ہے۔ ہر گھر میں آپ کو ایک نہ ایک مریض اس کے مل جائیں گے۔ دوائیں کھا کھا کر کے انسان پریشان ہو گیا ہے، لیکن الحمدللہ آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا نسخہ لے کر کے آیا ہوں، ایک ایسا نسخہ، ایسا شاندار نسخہ لے کر کے آیا ہوں کہ اگر آپ نے 40 دن تک استعمال کر لیا اس کو انشاءاللہ العزیز، تو ہمیشہ کے لیے اس مرض سے، اس تکلیف سے اور اس درد سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ ایسا شاندار نسخہ ہے، ایسا لاجواب، بارہا کا آزمایا ہوا نسخہ، بارہا کا آزمایا ہوا نسخہ ہے، اور جنہوں نے بھی استعمال کیا اللہ نے سب کو شفا عطا فرمائی۔ وہ تکلیف کسی بھی وجہ سے ہو، وہ گیپ کسی بھی وجہ سے ہو، درد کسی بھی وجہ سے ہو رہے ہو، کمر میں، گھٹنوں میں، جوڑوں میں، کسی بھی وجہ سے درد ہو، اگر آپ نے یہ نسخہ میں آپ کو جو بتانے جا رہا، اگر آپ نے 40 دن استعمال کر لیا تو انشاءاللہ العزیز آپ مکمل طور پر صحت یاب ہو جائیں گے۔ ایک دو چیزیں آپ سن لیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر دوائیں سمجھ میں نہ آئے، نسخے سمجھ میں نہ آئے تو آپ مجھ سے رابطہ کر لیں، اور بہتر بھی ہے کہ اگر آپ کوئی بنانا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ مجھ سے مشورہ لے لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر دوائیں لینے گئے، نسخہ کوئی لینے گئے دوا، تو ایسی دکان پہ جائیں کہ جہاں دوائیں زیادہ بکتی ہوں، ایسی پساڑی کی دکان پہ، حکیم کی دکان پہ جائے جہاں دوائیں زیادہ بکتی ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ وہ دوائیں بچتی نہیں ہیں ان کے یہاں، وہ نیا مال منگاتے رہتے ہیں، اور اگر آپ ان کے یہاں چلے گئے جن کے یہاں دوائیں 2 4 سال رکھی رہتی ہیں تو دوائیں خراب ہو جاتی ہیں اور وہی چیز آپ کو دے دیتے ہیں۔ تو نسخے میں جب تک دوا، جو بھی جڑی بوٹیاں ہیں، وہ خالص نہ ہوں اور صاف نہ ہوں تب تک آپ کو مکمل فائدہ نہیں ملے گا۔ پہلی بات، دوائیں صاف ستھری ہوں، خالص ہوں، خراب نہ ہوئی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کو بنانا ہے تو ایک مرتبہ مجھ سے رابطہ کر لیں۔ اگر نہ ہو پائے تو آپ اپنا میسج ڈال سکتے ہیں، میں آپ کو سمجھا دوں گا کہ کیسی دوا آپ کو لینی ہے، پھر آپ جا کر کے لیجئے، بنائیے، انشاءاللہ العزیز آپ کو پھر اس درد کے لیے، اس مرض کے لیے کسی دوسری دوا کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ العزیز۔ اور اگر آپ سے نہیں بن سک رہا، آپ مجھ سے رابطہ کریں، انشاءاللہ العزیز دوا آپ کے گھر پہنچ جائے گی۔ سب سے پہلے تو یہ جو مرض ہے اس کا روحانی علاج آپ سن لیں۔ روحانی علاج یہ ہے کہ آپ دونوں گھٹنوں کو، یا جہاں بھی درد ہے اس کو جو ہے دونوں ہاتھ سے ایسے آپ پکڑ لیں۔ پکڑنے کے بعد آپ یا وہابو 23 مرتبہ پڑھیں، اور بہتر ہے
کہ آپ ایک ہی سانس میں پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، ایک سانس میں نہ ہو پائے تو کوئی حرج نہیں تب بھی۔ پڑھنے کے بعد آپ جو ہے درد کی جگہ پر دم کریں اور ایسے ہاتھ سے آپ مالش کر لیں۔ یہ آپ کو 41 دن تک کرنا ہے۔ یہ درد کے لیے بڑا ہی نایاب وظیفہ ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت آرام ملے گا اس سے۔ اب نسخے کی طرف آتے ہیں۔ نسخہ آپ غور سے سن لیں، اس کی مقدار سن لیجئے گا۔ سب سے پہلے اسگندھ، اس کے بعد میں زنجبیل، اس کے بعد میں ستاور، اس کے بعد میں میٹھا سوڈا، اس کے بعد میں موصلی سفید۔ یہ ساری چیزیں 100 گرام لینی ہیں آپ کو، 100 گرام آپ کو چیزیں لینی ہیں۔ اس کے بعد میں پیلا مول 50 گرام، سرنجا شیری 200 گرام، ہلدی 120 گرام اور مصری 120 گرام۔ اگر شوگر ہے تو مصری نہ ملائیں، اور اگر شوگر نہیں ہے تو مصری آپ اس میں شامل کر لیں۔ یہ جتنی چیزیں بتائی گئی ہیں، مقدار بتا دیا کتنا لینا ہے اور کون کون سی چیزیں لینی ہیں۔ یہ برابر وزن لے کر کے آپ اس کو پیس کے پاؤڈر بنا لیں۔ پاؤڈر بنانے کے بعد اس پہ 11 مرتبہ درود شفا اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے آپ اس پہ دم کر دیں۔ اس کو کسی ڈبے میں آپ سنبھال کے رکھ لیں۔ رکھنے کے بعد میں آپ آدھا چمچ جو ہے اس کو کھانا ہے، وہ جو چھوٹا والا چمچ چائے کا چمچ آتا ہے اس کا آدھا چمچ جو ہے اس کو دودھ کے ساتھ میں لینا ہے۔ ڈبے کا دودھ نہیں، بہتر ہے گائے کا دودھ مل جائے، خالص دودھ کے ساتھ آپ کو کھانا کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے لینا ہے۔ یہ آپ کو دن میں 3 مرتبہ کھانا ہے، صبح دوپہر شام۔ یہ دوا آپ کو کھانی ہے، دودھ کے ساتھ میں کھانا ہے، خالص دودھ ہو، کھانا کھانے سے پہلے کھانا ہے، یعنی صبح ناشتے سے پہلے، دوپہر میں کھانے سے پہلے اور یہ شام کو کھانے سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے جو ہے کھانا ہے آپ کو۔ آپ اس کو 40 دن تک کر لیں۔ یہ جو تکلیف جتنی چیزوں کو میں نے بتایا، اس میں سے کوئی بھی چیز پھر آپ کے پاس رہ نہیں جائے گی۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو مکمل طور پر صحت یابی ملے گی۔ آپ اس کو استعمال کریں، اپنے دوستوں تک اس پیغام کو، اس ویڈیو کو پہنچائیں۔ ہو سکتا اللہ کسی کو اس کے ذریعے شفا عطا فرمائیں۔ اس کو آپ صدقہ جاریہ کی نیت سے پہنچائیں، ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں تک، فیس بک پہ یا جہاں بھی آپ کے تعلقات ہیں آپ ان تک پہنچائیں، جن کو ضرورت ہے آپ ان تک پہنچائیں۔ اللہ آپ کی اس نعم آپ جو کریں گے اللہ اس کو قبول فرمائے اور ہم سب کو پروردگار اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔